السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر حسب معمول بروز بدھ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب تذکرے اور صحبتیں کے مطالعہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم مطالعہ کریں گے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ شروع میں بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ محو خواب تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی تو آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو جواب ملا کہ میں آپ کا ایک شناسہ ہوں، اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہاں چھت پر اونٹ کس طرح مل سکتا ہے؟ ادھر سے جواب آیا آپ کو تاج و تخت میں خدا کس طرح مل جائے گا؟ یہ سن کر آپ ہیبت زدہ ہو گئے اور دوسرے دن جس وقت دربار لگا ہوا تھا ایک بہت ہی ذی خشم شخص دربار میں آ پہنچا۔ حاضرین پر کچھ ایسا روب طاری ہوا کہ کسی میں کچھ پوچھنے کی سکت باقی نہ رہی اور وہ شخص تیزی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ کر چاروں طرف دیکھنے لگا، اور جب ابراہیم بن ادھم نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو، تو اس نے کہا کہ میں قیام کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ سرائے معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہاں قیام ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سرائے نہیں بلکہ شاہی محل ہے۔ اس نے سوال کیا آپ سے قبل یہاں کون آباد تھا؟ فرمایا کہ میرے باپ دادا۔ غرض یہ کہ اس طرح کئی پشتوں کے پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا کہ میری اولاد۔ اس نے کہا ذرا تصور فرمائیے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کسی کو ثبات حاصل نہ ہو سکا، وہ جگہ اگر سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا، اور ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ چونکہ رات کے واقعے سے بھی مضطرب تھے، اس واقعے نے اور بھی بے چین کر دیا۔ آپ اس کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ملاقات کے بعد آپ نے ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خضر کہتے ہیں۔ اسی اضطراب میں آپ لشکر سمیت شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن لشکر سے بچھڑ کر جب تنہا رہ گئے تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، موت سے قبل بیدار ہو جاؤ، اور یہ آواز مسلسل آتی رہی۔ آپ کی قلبی کیفیت اور دگرگوں ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک سامنے ایک ہرن نظر آ گیا، اور جب آپ نے شکار کرنا چاہا تو وہ بول پڑا کہ آپ میرا کیا شکار کریں گے؟ آپ تو خود شکار ہونے والے ہیں۔ کیا آپ کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ آپ سیر اور شکار کرتے پھریں؟ پھر آپ کی سواری کے ذہن سے بھی یہی آواز آنے لگی۔ سو اس طرح آپ متوجہ اللہ ہو گئے کہ قلب نور باطنی سے منور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ تخت و تاج کو خیر باد کہہ کر صحرا بصحرا گریہ و زاری کرتے ہوئے نیشا پور کے قرب و جوار میں پہنچ کر ایک تاریک اور بھیانک غار میں مکمل 9 سال تک عبادت میں مصروف رہے۔ اس دوران ہر جمعہ کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کر دیتے، اور جو کچھ ملتا آدھا راہ مولا میں دے دیتے، اور باقی ماندہ رقم سے روٹی خرید کر نماز جمعہ ادا کرتے۔ جب عوام کو آپ کے مراتب کا صحیح اندازہ ہو گیا تو آپ نے اس غار کو خیر باد کہہ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس غار کی زیارت کر کے فرمایا کہ اگر یہ غار مشک سے لبریز ہو کر دیا جاتا تب بھی اتنی خوشبو نہ ہوتی جتنی ایک بزرگ کے چند روزہ قیام سے موجود ہے۔ جب آپ نے بلخ کی سلطنت کو خیر باد کہا تو اس وقت آپ کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے جوانی میں پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو والدہ نے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد بتایا کہ وہ اس وقت مکہ معظمہ میں مقیم ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ جو لوگ میرے ہمراہ سفر حج پر چلنا چاہیں میں ان کے پورے اخراجات برداشت کروں گا۔ یہ منادی سن کر تقریباً 4000 افراد چلنے پر تیار ہو گئے، جن کو وہ لڑکا اپنے ہمراہ لے کر والد کے دیدار کی تمنا میں کعبۃ اللہ پہنچ گیا، اور جب اس نے مشائخ حرم سے اپنے والد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے مرشد ہیں
اور اس وقت وہ جنگل سے لکڑیاں لینے گئے ہیں کہ فروخت کر کے اپنے اور ہمارے کھانے کا انتظام کریں۔ یہ سنتے ہی لڑکا جنگل کی جانب چل پڑا اور ایک بوڑھے کو سر پر لکڑیوں کا بوجھ لادے دیکھا۔ فرط محبت سے وہ بےتاب ہو گیا، لیکن بطور سعادت مندی اور نا واقفیت احوال خاموشی کے ساتھ آپ کے پیچھے بازار تک پہنچ گیا، اور جب وہاں جا کر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی کہ کون ہے جو پاکیزہ مال کے عوض پاکیزہ مال خریدے، یہ سن کر ایک شخص نے روٹیوں کے عوض لکڑیاں خرید لیں، جن کو آپ نے اپنے ارادت مندوں کے سامنے رکھ دیا اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ اپنے ارادت مندوں کو ہمیشہ یہ ہدایت فرماتے کہ کبھی کسی عورت یا بے ریش لڑکے کو نظر بھر کر نہ دیکھنا، اور خصوصاً اس وقت بہت محتاط رہنا جب ایام حج کے دوران کثیر عورتیں اور بے ریش لڑکے جمع ہو جاتے ہیں، اور تمام افراد اس ہدایت کے پابند رہتے ہوئے آپ کے ہمراہ شریک رہتے۔ حالت طواف میں آپ کا وہی لڑکا سامنے آ گیا اور محبت پدری نے جوش مارا اور بے ساختہ آپ کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ فراغت طواف کے بعد آپ کے ارادت مندوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، آپ نے جس بات سے ہمیں باز رہنے کی ہدایت کی تھی اس میں آپ خود ہی ملوث ہو گئے، کیا آپ اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو تمہارے علم میں ہی ہے کہ جب میں نے بلخ کو چھوڑا تو اس وقت میرا چھوٹا سا بیٹا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ وہی بچہ ہے۔ پھر اگلے دن آپ کا ایک مرید جب بلخ کے قافلے کی تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہی لڑکا حریر اور دیباج کے خیمہ میں ایک کرسی پر بیٹھا تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور جب اس نے آپ کے مرید سے آمد کا مقصد دریافت کیا تو مرید نے سوال کیا کہ آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ یہ سنتے ہی اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، لیکن کل ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ شاید یہی میرے والد ہیں، اور اگر میں ان سے کچھ پوچھ گچھ کرتا تو اندیشہ تھا کہ وہ فرار ہو جاتے، کیونکہ وہ گھر سے فرار ہو گئے تھے، اور ان کا اسم گرامی ابراہیم بن ادم ہے۔ یہ سن کر مرید نے کہا کہ چلیے میں ان سے آپ کی ملاقات کروا دوں۔ وہ اپنے ہمراہ آپ کی بیوی اور بیٹے کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ جس وقت بیٹے کی نظر آپ پر پڑی تو فرط محبت سے بےتابانہ دونوں لپٹ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے تو لڑکے نے جواب دیا اسلام۔ پھر سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ لڑکے نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہے؟ لڑکے نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر فرمایا کہ الحمدللہ۔ اس کے بعد جب آپ جانے کے لیے اٹھے تو بیوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کو روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا یا الہی اغثنی۔ یہ کہتے ہی آپ کے صاحبزادے زمین پر گر پڑے اور فوت ہو گئے، اور جب ارادت مندوں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ جب میں بچے سے ہم آغوش ہوا تو وفور جذبات اور فرط محبت سے بےتاب ہو گیا، اور اسی وقت یہ ندا آئی کہ ہم سے دوستی کا دعویٰ اور دوسرے سے محبت رکھتا ہے۔ یہ ندا سن کر میں نے عرض کیا کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو لے لیں، چنانچہ لڑکے کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ پونے 15 برس کی مکمل اذیتوں کے بعد مجھے یہ ندا سنائی دی کہ عیش و راحت کو ترک کر اس کی بندگی اور احکام کی تعمیل کر کے مستعد ہو جا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے سلطنت کو کیوں خیر باد کہا؟ فرمایا کہ ایک دن آئینہ لیے ہوئے میں تخت شاہی پر مطمئن تھا تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ نہ تو میرے پاس طویل سفر کے لیے زیادہ راہ ہے اور نہ کوئی حجت و دلیل، جبکہ میری آخری منزل قبر ہے، حاکم بھی عادل و منصف ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی میرا دل بجھ سا گیا اور مجھے سلطنت سے نفرت ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جس کو 3 حالتوں میں دل جمی حاصل نہ ہو تو سمجھو کہ اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ اول تلاوت قرآن مجید کے وقت،
دوم حالت نماز میں صوم، ذکر و فکر اور شغل عبادت کے وقت، اور عارف کی شناخت یہی ہے کہ وہ ہر شے میں حصول عبرت حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے خود کو حمد و ثنا میں مشغول رکھے اور اطاعت الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک غلام خرید کر جب اس کا نام دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ آپ چاہے جس نام سے پکاریں۔ پھر میں نے یہ سوال کیا کہ تم کیا کھاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو آپ کھلا دیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جو آپ کی خواہش ہو۔ غلام کو ان چیزوں سے بحث نہیں ہوا کرتی۔ یہ سن کر میں نے سوچا کہ کاش میں بھی اللہ تعالیٰ کا یوں ہی اطاعت گزار ہوتا تو کتنا بہتر تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے اوقات کن مشاغل میں گزرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے پاس 4 سواریاں ہیں۔ جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو شکر کی سواری پر اس کے سامنے جاتا ہوں، اور جب فرما برداری کرتا ہوں تو خلوص کی سواری پر سامنے آ جاتا ہوں، اور جب معصیت کا مرتکب ہوتا ہوں تو ندامت اور توبہ کی سواری پر حاضر ہوتا ہوں، اور مصائب میں مبتلا ہوتا ہوں تو صبر کی سواری سے کام لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ تخت شاہی چھوڑنے کے بعد کچھ عرصہ انگوروں کے باغ میں مالی کا کام بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں ایک فوجی کا گزر ہوا۔ اس نے انگور مانگے تو آپ نے فرمایا کہ مالک نے مجھے اجازت نہیں دی۔ سپاہی نے کوڑے سے مارنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنا سر جھکا دیا اور کہا کہ اس سر کو خوب مارو، اس نے کافی عرصہ تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ فوجی تھک کر چلا گیا۔ پرہیزگاری میں حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی منزلت تھی۔ انہوں نے فرمایا، روزی پاک رکھو۔ اگر تم دن کو روزہ نہ رکھو اور رات کو قیام بھی نہ کر سکو تو اس میں اتنا نقصان نہیں جتنا نقصان ناپاک روزی کھانے میں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، خدایا مجھے اپنی نافرمانی کی ذلت سے نکال کر اپنی تابعداری کی عزت کی طرف منتقل کر دے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔